السلام علیکم حاضرین محفل، آج ہم انشاءاللہ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس کے اندر آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ الفاظ جو آگے ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم نے الفاظ پڑھے تھے، پھر اس کے بعد علامات پڑھی تھیں۔ اب الفاظ کا ملنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے، جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اکٹھے الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہم نے کلر میں آسانی سے دکھا دیا ہے۔ اب جو سامنے الفاظ ہیں آپ دیکھیں تو کلر چینج کیا گیا ہے ایک الفاظ کا، اور اس کے بعد جو ہی دوسرا الفاظ اس سے ملتا ہے تو اس کا کلر اور ہے۔ اس طرح کلر کے ساتھ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کلر کے اندر 2 لفظ ہیں تو 2 کلر ہیں، اگر 3 لفظ ہیں تو 3 کلر ہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں نئے سبق کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے الف، پھر اس کے بعد ہے لام۔ اب ان دونوں کو آگے ملایا گیا ہے، لام الف، اس کو پڑھیں گے۔ پہلے ہے الف لام، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو ہے لام الف، اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں لام الف۔ پھر اس کے آگے ہے جیم الف، جیم دیکھیں تو کالے کلر میں ہے، اس کے اندر آگے سبز کلر میں الف ہے، تو اس کو پڑھیں گے جیم الف۔ پھر اس کے آگے ہے لام الف، یہ دیکھیں پہلے بھی لام الف تھا، اب بھی لام الف، یہ 2 نشانیاں ہیں لام الف کی۔ وہ اس طرح بھی لام الف ہوگا جو تیسرے نمبر پہ پڑا ہوا ہے، اور اس طرح بھی لام الف ہوگا۔ پھر آگے والی لائن پہ دیکھیں میم الف، پھر اس کے آگے ہے با الف، پھر اس کے آگے ہے لام جیم، لام جیم، پھر اس کے آگے ہے لام الف، پھر اس کے آگے ہے لام با، پھر اس کے آگے ہے با لام با۔ اس کو دیکھیں، یہ 3 لفظ ملائے گئے ہیں، 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلے با ہے، پھر لام ہے، پھر با ہے، اس کو پڑھیں گے با لام با۔ پھر اس کے آگے ہے قاف، پھر اس کے آگے دیکھیں آگے والی لائن پہ تو پھر قاف دیا گیا ہے، قاف، یہ اسی طرح کا قاف ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے، اس کے اندر سائن ہے، اس کے اوپر اس کا اپنا جو ہے نا، یعنی کہ اس طرح زبر کی طرح اس کی علامت ہے جو اس کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ اگر آپ ایسے کسی اور قاعدے میں پڑھیں، نورانی قاعدہ جو ہے، یا اس مقصد ہے نورانی قاعدے کے علاوہ، نورانی تو ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح مدنی قاعدہ ہے یا کوئی اور قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو ایک قاف وہ ہے جس کے اوپر اس طرح زبر ہوگی، وہ اس کے ساتھ ملی نہیں ہوگی، یہ وہیں زبر ہے، لیکن اس کا انہوں نے بنانے کا طریقہ اس طرح کیا ہے کہ اکثر اسی طرح استعمال ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اس لیے انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ تو پہلا قاف آپ دیکھیں قاف، پھر یہ اسی لائن پہ دیکھیں تو قاف، اس کے اندر سائن ہے، اس کے اندر سائن نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے دوسرا قاف ہے قاف، وہ بھی اسی طرح ہے، صرف اس کو تھوڑا اندر کی طرف جھکایا گیا ہے۔ وہ بالکل پہلا قاف دیکھیں تو بالکل سیدھا ہے، اور اس کے اوپر اس طرح ٹیڑھا ہے تھوڑا سا، یہ جو ہے نا اس کو تھوڑا اندر کی طرف جھکایا گیا ہے۔ یہ 3 قاف ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پھر اس کے آگے ہے قاف با، قاف با، پھر اس کے آگے ہے قاف تا، پھر اس کے آگے ہے قاف الف۔ آج کا سبق اتنے تک کافی ہے، انشاءاللہ ایک بار پھر دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے۔
الف لام لام الف جیم الف لام الف میم الف با الف لام جیم لام الف لام با با لام با قاف 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 با قاف تا قاف الف۔ انشاءاللہ اگلے دن پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو قرآن مجید صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی دوست کو کسی الفاظ کی سمجھ نہ آئے تو وہ بالکل بلا جھجھک مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ بالکل نیچے آپ کامنٹس میں لکھ دیں تو میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سمجھاؤں گا۔ کسی دوست کو بھی قرآن مجید کی سمجھ نہ آئے، اینی پرسن، انشاءاللہ آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، پھر انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔